ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔ اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے جب واپس آتے ہیں تو یاد رکھنا کہ پہلے تو اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہوا تھا، ابو طالب کا، اور ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو اب پہلے تو صرف بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، اب تو ہر چھوٹا بڑا ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلی دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نتیجے میں ایک جگہ پر گئے تھے، آپ کو یاد ہے اس جگہ کا نام طائف گئے تھے کہ مکہ والے اسلام قبول نہیں کر رہے، تو اب طائف والوں کو میں دعوت دوں کہ شاید وہ لوگ اسلام قبول کر لیں، میری مدد و نصرت کرے، لیکن ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کرنے سے منع کیا تھا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف سے واپس آتے ہیں اور حج کا موسم آتا ہے، حج کا موسم آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر حج کے موسم کے وقت لوگوں کو دعوت دیتے اسلام کی طرف، کیونکہ حج کے موقع پر بہت سے لوگ آتے تھے مکہ مکرمہ کی طرف۔ یہ یاد رکھنا کہ اس وقت حج یہ صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں تھا، کیونکہ حج کا جو رسم تھا، حج جو تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، تو چنانچہ جو مشرکین بھی تھے اس وقت کے وہ بھی حج کرتے تھے، تو اس وجہ سے حج کے موسم سے بہت سے لوگ آتے تھے اطراف سے، قریب سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت محنت کرتے تھے دعوت دینے میں، اور اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں ایسے لوگ کو تلاش کروں جو میری مدد نصرت کریں گے، جو مجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حج کے موقع پر دعوت دے رہے تھے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ ایک قبیلہ کندا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دی تھی، تو ان لوگوں نے کہا کہ جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن ہم ایک شرط پر آپ کی دعوت کو قبول کریں گے، اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ جب تک آپ حیات ہو تو آپ ہی سمجھ لیجئے کہ بادشاہ بنیں گے، لیکن جب آپ کا انتقال ہو جائے تو ہم آپ کا خلیفہ بنیں گے، اس شرط پر ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اوپر تو نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ میرے قبضے قدرت میں نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہے، میں کیسے یہ فیصلہ کر سکتا ہوں، یہ میں کیسے اگری کر سکتا ہوں؟ تو وہ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں، نصرت کریں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم مخالفت کریں آپ کے دشمنوں کا، ہم اپنی گردن کٹوائیں، اور ہم اتنا کرنے کے بعد آپ فتح یاب ہو جائے اور پھر ہم خلیفہ نہ بنے بلکہ کوئی اور خلیفہ بنے، ہم اسلام قبول نہیں کرتے۔ تو ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے قوم کو اسلام کی طرف دعوت دیا، جس کے سردار کا نام غالباً مفروق ابن عمر تھا، اس کا سردار کا نام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر دعوت دے رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی طرف کہ تم جان لو، تم یہ عقیدہ رکھو کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رسول ہوں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھ لینا کہ ان اللہ هو الغنی الحمید، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمایا کہ آپ نے دعوت دینے کے بعد کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، بلکہ تمام مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تو ان کو سمجھا رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ذرہ برابر ضرورت نہیں کہ تم اس کے دین کو قبول کرو، محتاج نہیں ہے۔ جتنے بھی مخلوق ہو اگر سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر ایمان لائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ذرہ برابر اثر نہیں پڑے گا، اسی طرح اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام مخلوق کفر کو اختیار کرے تو ذرہ برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
تو اگر اسلام لانا ہو تو تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کس کی طرف بلاتے ہو، کچھ بتاؤ ہمیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیت پڑھنے لگے، قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنے اولاد کو فقر و فاقہ کی وجہ سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ہم انہیں بھی روزی دیں گے۔ تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قرآن کریم کی یہ آیت سنے تو بہت متاثر ہوئے، فرمایا کوئی اور چیز کی طرف تم بلاتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اور اگر آپ کو معلوم ہے یا اگر آپ غور سے سنیں تو یہ وہی الفاظ ہے یہ جو میں نے ابھی پڑھے، جو ہم عام طور پر خطبہ دوسرے خطبہ کے اخیر میں پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب دعوت دے رہے تھے تو اپنے خطبے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پڑھا تھا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتے ہیں انصاف کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ منع کرتے ہیں ہر قسم کی بے حیائی سے اور برائی سے اور ظلم سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نصیحت دیتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ تو جو مفروق بن عمر تھا، جو اس قبیلہ کا سردار تھا، تو بہت متاثر ہوا، لیکن اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کر لیتا لیکن ایک مجبوری ہے، مجبوری یہ ہے کہ میری جو قوم ہے وہ ان میں سے اکثر غیر حاضر ہے، موجود نہیں ہے، تو میں ان کے غیر موجودگی میں آپ سے کوئی معاہدہ نہیں کر سکتا ہوں، میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا ہوں کہ ہم اسلام لائیں گے اور ہم یہ کام کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ اکثر قوم تو حاضر ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسریٰ جو ایک بادشاہ تھا، ہم نے اس کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا ہے، اور اس کے معاہدے میں یہ ہے کہ اگر ہم کوئی نئی چیز اختیار کریں، نئی چیز کو پسند کریں، تو ہم پہلے اس سے بات کریں گے، کسریٰ سے۔ تو مجھے لگتا ہے غالب گمان یہ ہے کہ اگر ہم آپ سے کوئی معاہدہ کر لیں تو کسریٰ بھی ناراض ہو جائے گا، تو اس لیے ہم آج کے موقع پر اسلام قبول نہیں کریں گے۔ تو ابو نعیم اصبہانی فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ مفروق بن عمر نے بعد میں اسلام قبول کیا یا نہیں کیا۔ تو مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے بعد جب آئے تھے اور حج کا وقت آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے اور بہت محنت کر رہے تھے، اور اسی حج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے تو کس کو دعوت دیا؟ اوس اور خزرج کو دعوت دیا۔ اور اوس اور خزرج یہ کون ہے؟ یہ دو قبیلے ہیں جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اوس اور خزرج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس چیز کی دعوت دی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیا تھا، تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم کل کریں گے، لیکن صرف آج کے لیے یہ یاد رکھنا کہ دو قبیلے تھے اوس اور خزرج جو حج کے لیے آئے تھے اور وہ مدینہ منورہ سے آئے تھے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم کل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔